Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, please share it, like it and subscribe it. Thank you. अज़लान प्लीज़ मुझे मुश्किल में मत डालो, हरम इल्तिजाइया अंदाज में बोली। अज़लान दरवाज़ा खोल कर इसे देखने लगा। कैसी मुश्किल? वो आबरू चुका कर बोला। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती अज़लान, ये गलत है। हरम मुसलसल अपना हाथ आज़ाद करवाने की सही कर रही थी। हरम मैं कुछ गलत नहीं करने वाला तुम्हारे साथ, सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता हूँ। अज़लान इसकी गलत फहमी दूर करता हुआ बोला। और अगर बदकिस्मती से भाई घर आ गए फिर? हरम सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी। तुम्हारे भाई को ना दूर किसी वादी में छोड़ आने को दिल करता है। अज़लान दांत पीसता हुआ बोला। अज़लान वो मेरे भाई हैं, हरम ज़ोर देकर बोली। तो मैं कौन सा बहन बना दिया है? अज़लान मुंह बनाता हुआ बोला। हरम नफ़ी में सर हिलाती मुस्कुराने लगी। अच्छा फिर ऐसा करो, एक कप चाय पिला दो। अज़लान नरमी से बोला। तुम गाड़ी में बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। हरम खुश होती हुई बोली। जी नहीं, मैं अंदर बैठ कर पीऊँगा। अज़लान इससे तंग करने का कसद किए हुए था। अज़लान तुम अंदर कैसे आ सकते हो? हरम शशतर सी बोली। चल कर, और कैसे? अज़लान हफ्की से बोला। मेरा मतलब है अंदर हिराइमा है, तुम कैसे? हरम फ़िक्रमंदी से गोया हुई। मैं बारात लेकर तो नहीं आ रहा जो इसे मालूम हो जाएगा। देखो मैं मुंह पर टेप लगा लूँगा। अज़लान अपने होठों पर उंगली रखता हुआ बोला। हरम धीरे से मुस्कुराने लगी। अज़लान इसकी मुस्कुराहट में ही खो गया। हरम की आंखें भी इसका साथ दे रही थीं। तुम रुको, मैं बना कर लाती हूँ। हरम कलाई छुड़वाती हुई बोली। तुम कितनी बेमुरवत हो हरम। अज़लान आंखें सुकेड़ कर घूरता हुआ बोला। तुम समझो ना। हरम आस पास देखती हुई बोली। अच्छा चलो। अज़लान इसका हाथ छोड़ता हुआ बोला। हरम कलाई मसलती अंदर की जानिब चलने लगी। अज़लान भी इसके अकब में चलने लगा। हरम दरवाजे के पास रुक कर इसे देखने लगी। तुम क्यों आ रहे हो? हरम आवाज़ धीमी रखती हुई बोली। अज़लान ने इसे घूरा और दरवाज़ा बंद कर दिया। हरम की आंखें बाहर निकल आईं। प्लीज़ चले जाओ अज़लान, हरम इसके सामने हाथ जोड़ती हुई बोली। तुम खुद जाओगी या मैं उठाऊं तुम्हें? अज़लान इसकी जानिब इशारा करता हुआ बोला। हरम बस रो देने को थी, मुंह बसूरती जीने चढ़ने लगी। अज़लान लब दबाए इसके अकब में जीने चढ़ने लगा। हरम को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। तुम यहाँ बैठो, मैं किचन में जा रही हूँ। हरम सोफ़े की जानिब इशारा करती हुई बोली। अज़लान इस बात में सर हिलाता बैठ गया। हिराइमा के कमरे का दरवाज़ा देखती हरम राहदारी में चलती किचन में आ गई। ये इतना ज़िद्दी क्यों है? हरम फ्रिज से दूध निकालती हुई बड़बड़ाने लगी। हरम कहवा बना रही थी जब अज़लान बिना छाप पैदा किए अंदर आ गया। हरम को आहट सुनाई दी तो चेहरा मोड़ लिया। अज़लान को देखकर ओसान हता हो गए। मैंने तुम्हें कहा था वहीं बैठे रहना। हरम की हालत ऐसी थी मानो किसी ने सूली पर लटका रखा हो। अकेले मेरा दिल नहीं लग रहा था। अज़लान मुंह बनाता हुआ स्लेब पर बैठ गया। हरम के हाथ कपकपाने लगे। बार बार चेहरा मोड़ कर दरवाजे को देखने लगी। नहीं कोई मौत का फरिश्ता आ रहा जो तुम इतना डर रही हो। अज़लान इसके सर पर हाथ रख कर चेहरा चूल्हे की जानिब मोड़ने लगा। हरम जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। इसी जल्दी में शक्कर का डिब्बा हाथ से फिसल कर स्लेब पर गिर गया। अज़लान तुम क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो? हरम शक्कर समेटती हुई बोली। एक बात बताओ हरम, अगर हम दोनों को जल्लाद पकड़ लें और पूछे कि दोनों में से किसको फांसी दूं, तो तुम क्या करोगी? अज़लान आबरू हिचका कर बोला। हरम ने नज़रें उठाकर इसे देखा। अज़लान इसे गहरी नज़रों के हसार में लिए हुए था। पता नहीं। हरम शाने हिचकाती कप उठाने लगी। ध्यान से। अज़लान के कहने की देर थी कि कप ज़मीन बोस हो गया। हरम ने आंखों पर हाथ रख दिया। अज़लान के लिए हंसी दबाना मुश्किल हो रहा था। अब तुम आँख मचोली ख़त्म करो वरना चाय भी बाहर गिर जाएगी। अज़लान उबलती हुई चाय को देखता हुआ बोला। हरम ने फ़ौरन हाथ हटाए और आंच धीमी करने लगी। तुम्हें पता है मैं क्या बोलूँगा? अज़लान अपने रुखसार पर उंगली रखता हुआ बोला। क्या? हरम इसे देखती हुई मौजूदा सूरत हाल को यकसर फरामोश कर गई। मैं कहूँगा इस पागल को रख लो, मैं जा रहा हूँ। अज़लान शरारत से बोला। तुम सच में ऐसा करोगे? हरम तासुब से इस्तफसार करने लगी। चाय दे दो, फिर मुझे वापस भी जाना है। अज़लान इसके सवाल से बचने की खातिर ध्यान दूसरी जानिब ले गया। हरम सर हिलाती चाय कप में उंडेलने लगी। जल्दी से पी लो। हरम कप इसकी जानिब करती हुई बोली।
جلدی سے پی لو، جتنی گرم چائے ہے نا، بعد میں مجھے چاہے خوراک کی نئی نالی ڈلوانی پڑے۔ اذلان منہ بناتا ہوا بولا۔ حرم لب کاٹتی کبھی اذلان کو دیکھتی تو کبھی دروازے کو۔ پہلے تم چیک کرو ٹھیک بنی ہے؟ اذلان لب دبائے مسکرا رہا تھا۔ حرم نے پھونک ماری اور ایک سپ لے لیا۔ ہاں بالکل ٹھیک بنی ہے، کپ اسے تھماتی ہوئی بولی۔ اذلان مسکرانے لگا کیونکہ اس کا مقصد اس کی جھوٹی چائے پینے کا تھا۔ اچھا حرم، بہت ہی کنجوس ہو تم، صرف چائے پر ٹرحا دیا مجھے۔ اذلان منہ بناتا سلیب سے نیچے اتر گیا۔ حرم متحیر سی سے دیکھنے لگی۔ تم آؤ گی نا میرے گھر تو روزہ رکھ کر آنا، اور اگر نہ رکھ کے آئی تو میں رکھوا دوں گا، وہ بھی بنا سحری کے۔ اذلان کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ حرم نے سکھا سانس لیا اور زینیں اترنے لگی۔ کل یونی میں ملتے ہیں۔ اذلان حرم کی جانب مسکراہٹ اچھالتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حرم نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ شکر ہے حریمہ کو معلوم نہیں ہوا۔ حرم بڑبڑاتی ہوئی زینیں چڑھنے لگی۔ واہ بھائی، ہماری گڑیا تو بہت پیاری ہے۔ شہریار کھانے کی میز پر بیٹھا تھا جب شاہ نے مانب کو اس کی گود میں دیا۔ چاچو کی جان، شاہ اس کے گال پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ یہ کرنے کی دیر تھی کہ مانب کی چیخیں گونجنے لگی۔ مہر پیشانی پر بل ڈالتی شہریار کے پاس آ گئی۔ گندی بچی، چاچو نے تو پیار کیا ہے، شہریار اسے دیکھتا ہوا بولا۔ یک دم مانب خاموش ہو گئی۔ دراصل مانب کو باتیں کرنے کی عادت ہے۔ مہر سانس خارج کرتی ہوئی بولی۔ اچھا تو ہماری گڑیا نے باتیں کرنی ہیں؟ شہریار مانب کو دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ شاہ اب تم دونوں یہیں پر رک جاؤ، ہمارا بھی کچھ حق ہے اپنی پوتی پر۔ کمال صاحب حفکی سے بولے۔ جی بابا سائیں، میں سوچ رہا تھا اسی متعلق، پھر آپ کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں؟ شاہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ ویسے بھائی یہ زیادتی ہے، مانب اتنی بڑی ہو گئی ہے اور آپ اب ملوا رہے ہیں ہم سے۔ شہریار مصنوعی حفکی سے بولا۔ تم جانتے تو ہو جو حالات تھے، اور اب تو لے آیا ہوں نا۔ شاہ زور دے کر بولا۔ جی جی، اور اب تو ہم نہیں جانے دیں گے اپنی گڑیا کو۔ شہریار مانب کو دیکھتا ہوا بولا جو مسلسل مسکرا رہی تھی۔ آپ کے ساتھ تو ماشاءاللہ کھیل رہی ہے، ورنہ سب کے پاس جاتے رونا شروع کر دیتی ہے۔ مہر شہریار کو دیکھتی ہوئی بولی۔ عافیہ تمہاری امی کا فون آ رہا تھا، بات کر لیتی۔ عافیہ کو دیکھ کر شہریار کو فون کال یاد آ گئی۔ چھوٹے کا بھی آپ کچھ سوچ لیں، ذوالفشاں بیگم کمال صاحب کو دیکھتی ہوئی بولی۔ شاہ کی نظریں شاہویز پر جا ٹھہریں۔ شاہویز نے چہرہ اٹھا کر شاہ کو دیکھا۔ امی میں لڑکی پسند کر چکا ہوں۔ شاہویز کھانستا ہوا بولا۔ کون سی لڑکی؟ وہ آبرو اچکا کر بولی۔ کسے پسند کیا ہے بھائی، ہمیں بھی تو معلوم ہو۔ کمال صاحب گرجدار آواز میں بولے۔ حرائمہ کو۔ شاہویز کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سب کو سکتے میں لے گئے۔ پوری دنیا میں وہی ایک لڑکی باقی رہ گئی تھی کیا؟ ذوالفشاں بیگم کڑے تیور لیے بولیں۔ امی اس گھر میں سب نے پسند کی شادی کی ہے، تو پھر آپ مجھ پر کیوں برس رہی ہیں؟ شاہویز بیزاری سے بولا۔ بیگم تم خاموش رہو، ہم شاہ سے مشورہ کریں گے اس متعلق۔ اس کی بات کا مطلب تھا کہ اس معاملے میں مزید بحث نہ کی جائے۔ حد ہے، ساری طوائفیں میرے گھر میں ہی آنی ہیں۔ ذوالفشاں بیگم منہ میں بڑبڑانے لگی جسے شاہویز کے سوا کوئی نہ سن سکا۔ مہر متحیر سی شاہ کو دیکھ رہی تھی جس کا چہرہ کمال صاحب کی جانب تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب مرد اپنے اپنے کام کو نکل گئے۔ مہر مانب کو لیے صوفے پر آ بیٹھی۔ عافیہ بھی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ میری طرح آپ بھی دوسری بیوی ہیں نا؟ عافیہ کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں، شاہ کی دوسری شادی ہے لیکن میری پہلی ہے۔ مہر مانب کو دیکھتی ہوئی بولی۔ میں مصطفیٰ بھائی کے ماضی کے متعلق بہت کچھ جانتی ہوں، اور جس انسان نے کیا اس کو بھی بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ عافیہ ماضی کے پنے کھول رہی تھی۔ تم برہان کی بیوی تھی نا؟ بولتے ہوئے مہر کے دماغ میں چمکا ہوا۔ ہاں برہان کی، جو انسان کی شکل میں ایک جانور ہے۔ عافیہ حقارت سے بولی۔ اور اذلان، میرا مطلب وہ بھی اپنے بھائی جیسا ہے؟ مہر سنبھل کر بولی۔ نہیں، لیکن میں صرف اتنا ہی جانتی ہوں جتنا وہ گھر والوں کو دکھاتا ہے، کیونکہ گھر سے باہر وہ کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ عافیہ شانے اچکاتی ہوئی بولی۔ آپ کا ذکر سن کر بہت دل چاہتا تھا ملنے کو، اور دیکھیں مل بھی لیا۔ عافیہ مسکراتی ہوئی بولی۔ وہ ماریا کے بالکل برعکس تھی۔ مہر کو یہ جان کر خوشی ہوئی تھی۔ یہ بازو پر کیا ہوا؟ مہر کی نظر اس کی بازو پر پڑی تو آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ پرانے زخم، عافیہ مسکراتی ہوئی بولی۔ مجھے یقین ہے شہریار تمہیں خوش رکھتا ہوگا۔
مہر مانو کو شانے سے لگاتی ہوئی بولی، جی بہت خوش رکھتا ہے، آپ میرے ہاتھ کی ملائی بوٹی کھا کر دیکھیں، بہت پسند آئے گی، عافیہ پرجوش انداز میں بولی۔ پھر میں ضرور کھانا چاہوں گی۔ مہر مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ عافیہ اسے دیکھتی ہوئی بولی، مانو کو نیند آ رہی ہے، سلانے جا رہی ہوں۔ مہر مسکراتی ہوئی بولی۔ عافیہ اس بات میں سر ہلانے لگی، بابا سائیں مجھے شاویز کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں، وہ مہر کی بہن ہے اور اچھا ہوگا دونوں ایک ہی گھر میں ہوں تو۔ شاہ رک کر انہیں دیکھنے لگا، وہ تو ٹھیک ہے لیکن ذات بھی تو دیکھو نا، وہ پریشانی سے گویا ہوئے۔ بابا سائیں مہر کو دیکھ لیں، کیا خرابی ہے اس میں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں ہرائمہ کی وہ نہایت معصوم ہیں۔ شاہ پورا اعتماد انداز میں بولا، ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں ایک اس بات کا بھی خطرہ ہے، اگر چھوٹے کی بات نہ مانی تو وہ سمجھے گا اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ وہ پرسوچ انداز میں بولے، جی مجھے تو یہی مناسب لگتا ہے۔ شاہ پرسکون انداز میں ٹیک لگاتا ہوا بولا، پھر سوچتے ہیں منگنی کر دیں دونوں کی۔ وہ شاہ کو دیکھتے ہوئے بولے، میرے نزدیک منگنی سے بہتر نکاح ہے۔ شاہ سنجیدگی سے بولا، ہاں نکاح اچھی بات ہے۔ وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے۔ شاہ کے کندھے سے ایک بوجھ ہٹ چکا تھا، ایک بہانے سے جو اس کی ذمہ داری شاہ کے کندھوں پر آئی تھی، آج وہ اپنے سفر سے سبکدوش ہو گیا تھا، وہ کافی حد تک مطمئن ہو چکا تھا۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کا کانٹینٹ اچھا لگے تو پلیز جاتے ہوئے چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر آپ کو اس کے پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی ہے تو پلیز کائنڈلی چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں۔ شکریہ۔